اور یہاں پر جو صدیق اکبر ہے اس کو صدیق بنایا تو خدا نے بنایا، اور یہاں جو ابو سفیان کا بیٹا ہے اس کو امین بنایا تو خدا نے بنایا، وہاں صدیق اکبر کو صدیق اکبر بنایا۔ تو جبرائیل امین آ کر عرض کرتے ہیں آقا کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ سلام بھی دیجئے، اور اللہ یہ پوچھتے ہیں اس حالت میں راضی ہو؟ اور وہاں پر دیکھا کہ جبرائیل امین ہے، عرض کی یا رسول اللہ خدا کا سلام بھی دیجئے، پیغام بھی دیجئے، اور اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ابو سفیان کے بیٹے کو بلائیے، قرآن کا کاتب بنائیے، چونکہ یہ بہت زیادہ امین ہے۔ اور یہاں پر دیکھتے ہیں جناب ابو سفیان پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں آنکھ نکلی، تیر لگا، ڈیلا نکلا ہوا ہاتھ پر لے کر نبوت کی بارگاہ میں ہے، یا رسول اللہ یہ آنکھ شہید ہو گئی، دعا کر دیجئے اللہ بصیرت میری واپس لوٹا دے۔ آمینہ کے لال نے پوچھا ابو سفیان آنکھ چاہتا ہے یا رب کی رضا چاہتا ہے؟ جناب امیر معاویہ کے والد گرامی حضرت ابو سفیان نے آنکھ کو عرب کی خاک پر پھینکا اور عرض کی یا رسول اللہ یہ ایک آنکھ نہیں، تن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، رب کی رضا مل جائے تب بھی یہ سودا سستا ہے۔ اور یہی نہیں، ایک آنکھ غزوہ حنین میں، دوسری آنکھ جنگ یرموک میں، دونوں آنکھیں شہید حضرت امیر معاویہ کے والد گرامی کی۔ اور اگر یوں کہہ دیا جائے آج آنکھیں ایمان کی سلامت ہیں، آج نور ہدایت جو باقی ہے، یہ خدا کی قسم پیغمبر کے ان صحابہ کا صدقہ ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں کے نور کو اس دور میں قربان کیا اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے۔ تو انہی کے صدقے آج میرے بھائی نور ایمان دنیا میں باقی ہے۔ وہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک سبق یاد رکھیے، اور وہ سبق کیا ہے کہ جب پیغمبر کا حکم آ جائے تو سب کچھ قربان کر دینا ہے۔ اور دوسری صفت جو دین اسلام کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے ہمیں جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی سے ملتی ہے، وہ تدبر ہے، علم ہے کہ تیش میں بھی یاد خدا، اور میرے دوستو تیش میں بھی خوف خدا، عیش میں بھی یاد خدا۔ کہ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے کہا کہ ظفر آدمی نہ اس کو جانیے گا چاہے ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جس کو عیش میں یاد خدا نہ رہی اور جس کو تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ اگر اس چیز کا پیکر دیکھیں تو پیغمبر کا صحابی حضرت امیر معاویہ ہے، حضرت امیر معاویہ ہے۔ تو میرے بھائی ہمارے لیے امام الانبیاء علیہ السلام کے وہ صحابی اول جس کو صدیق اکبر کہتے ہیں، اور وہ صحابی جس کو امیر معاویہ کہتے ہیں، آپ آسمان پر دیکھیں کچھ ستارے ایسے ہیں کہ آسمان پر چاند طلوع ہوا وہ فوراً چاند کے ساتھ چمکنے لگتے ہیں، اس کا حجم بھی بڑا، سائز بھی بڑا، روشنی بھی زیادہ۔ لیکن کچھ ستارے وہ ہیں کہ جو صبح صادق کے وقت وہ آسمان پر آتے ہیں، تو لیکن میرے بھائی اب یہ بڑا ستارہ یہ بھی ستارہ ہے، جو چھوٹا ستارہ یہ بھی ستارہ ہے، مقام اپنا اپنا، رتبہ اپنا اپنا، نور اپنا اپنا، لیکن سارے وہ آسمان کی زینت ہے۔ ایسے ہی پیغمبر کی بارگاہ میں جو پہلے نمبر پر صدیق اکبر ہے، یہ بھی میرے دوستو آسمان نبوت کی زینت ہے۔ جو آخری دور میں جناب امیر معاویہ ہے، یہ بھی آسمان نبوت کی زینت ہے۔ وہ ستارے ہیں، یہ پیغمبر کے صحابی ہیں۔ بات ایک مشترک ہے کہ جیسے کوئی ستارہ نور سے خالی نہیں ہوتا، ایسے پیغمبر کا کوئی صحابی وہ نور ایمان سے خالی نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائی آپ حضرات کی دستار بندی کا مرحلہ وہ آپ کے اکابر نے مدارس میں بھی کی، اور آپ حضرات کی دستار بندی ابھی آپ کے تنظیم کے اکابر بھی کریں گے۔ ایک منظر دیکھتے ہیں کہ تعلیمی ماحول ہے، اور دنیا کے اندر تمام ماہرین تعلیم جو ہیں وہ ایک تعلیمی تکون بیان کرتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی ملک، سوسائٹی، معاشرے اور کسی بھی دور کے نظام تعلیم کی اگر بہتری کو دیکھنا ہو تو 3 چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ پہلی چیز استاد، دوسری چیز شاگرد، تیسری چیز نصاب ہے۔ استاد جتنا اعلیٰ، شاگرد جتنے اعلیٰ، نصاب جتنا اعلیٰ، تو اس دور کا نظام تعلیم اتنا ہی اعلیٰ ہوگا۔ چلیے 1400 سال پیچھے مکہ کی سرزمین پر یا مدینہ کی سرزمین پر ہم دیکھتے ہیں اصحاب صفہ کا ایک چبوترا ہے، ایک جماعت لگی،
استاد ان کا وہ ہے کہ جو خود اپنا تعارف کرواتا ہے کہ میں معلم کائنات ہوں، معلم انسانیت ہوں. اس استاد جیسا دنیا میں استاد کوئی نہیں. نصاب قرآن مقدس ہے، اس جیسا نصاب بھی دنیا میں کوئی نہیں. اور جماعت پیغمبر کے صحابہ ہیں، تو ان جیسے شاگرد بھی اور جیسے بھائی ماہر تعلیم دنیا میں نبی جیسا کوئی نہیں، ایسے ہی دنیا میں کوئی ماہر نفسیات بھی میرے پیغمبر جیسا کوئی نہیں. اور استاد کے لیے ماہر نفسیات ہونا انتہائی لازم ہے، جو شاگردوں کی نفسیات کو جانتا ہو، ہر ایک کی ذاتی خصوصیات کو جانتا ہو، اس کی ذاتی قابلیت کو جانتا ہو، اور پھر اسی کے مطابق اپنے شاگردوں کی رہنمائی کرے. ہم دیکھتے یہ ہیں کہ ماہر نفسیات اور کائنات کے سب سے عظیم استاد جناب محمد رسول اللہ نے اپنے شاگردوں کی نفسیات کا مطالعہ کیا تو ابو قحافہ کا بیٹا، امت کا امام، پیغمبر کا جانثار صدیق اکبر کے اندر میرے آقا نے عظیمت کو دیکھا تو پیغمبر نے یوں پالش کیا کہ میرے دوستو اس صدیق کو صدیق اکبر بنا دیا. جناب فاروق اعظم کے اندر اللہ کے نبی نے نظام مملکت کو چلانے کا ایک جز دیکھا، حوصلہ دیکھا، صلاحیت دیکھی تو پیغمبر علیہ السلام نے اس صلاحیت کو یوں پالش کیا کہ فاروق اعظم بنا دیا، عثمان ابن عفان کو شرم و حیا میں کامل کر دیا، جناب علی المرتضیٰ کو شجاعت میں کامل کر دیا، تو جناب امیر معاویہ کو تدبر اور سیاست میں بھی کامل کر دیا. حضرت تشریف لا چکے ہیں بھائی. آخری گزارش بھائی یہ ہے کہ ابھی جو دستار بندی ہوگی، آپ کے سر پہ جو دستار باندھی جائے گی، یہ چند گز کپڑے کا مجموعہ نہیں، بلکہ اس میں استعمال ہونے والا ایک ایک دھاگا، ایک ایک تار آپ کے اساتذہ کے خواب، والدین کے خواب، دوست احباب کے خواب اور آپ کی تنظیم کے اکابر کے وہ خواب ہیں کہ جو اپنی تعبیر دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس میرے بھائی پگڑی کو بندھوانے کے بعد ایسا نہیں ایک اعزاز تو حاصل کیا، اس کے بعد تنظیم سے بھی لا تعلق، جماعت سے بھی لا تعلق، اور نظریے کو بھی مسجد یا مدرسے کی کمیٹی کے کہنے پر خیر بات کہہ دیا. نہیں میرے بھائی، یہ صرف پگڑی نہیں بلکہ یوں سمجھیے کہ آپ کے سر پہ کفن کا ٹکڑا باندھ کر آپ کو میدان عمل میں اتارا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنا سب کچھ قربان کرنا ہے، لیکن امت کی نظریاتی جغرافیائی سرحدوں کا دفاع کرنا ہے. اور دفاع بھی کیسے؟ اس کے لیے ہمارے اکابر نے ہر دور کے اندر ہمیں عظیمت کا سبق سکھایا بھی ہے، دکھایا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے. آپ عالم ہیں اور علوم نبوت کے وارث ہیں، امت کے ایمان کے محافظ ہیں. اگر آپ کے اندر عظیمت رہی تو یقین مانیے کہ امت کے ایمان کی جانب کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا. اور جس دور کے علماء وہ میرے دوستوں مصلحتوں میں کھو جائیں تو یقین مانیے کہ اس دور کے لوگوں کو اجتماعی طور پر، نظریاتی طور پر مرتد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا. پوری کی پوری امت کے آپ ایمان کے محافظ ہیں. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج وہ موقع آیا کہ آپ کے اساتذہ اپنی نیک دعاؤں کے ساتھ آپ کو میدان عمل میں اتار رہے ہیں، اور آپ نے میدان عمل میں اتر اپنے آپ کو اپنے اکابر کا، اسلاف کا حقیقی جانشین ثابت کرنا ہے. اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان رب العالمین. ماشاءاللہ یہ تھے جناب سید طلحہ زبیری صاحب جو بڑے احسن انداز میں آپ حضرات کے سامنے اپنے قیمتی ملفوظات